بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کی ویڈیو میں ہم المفرد، المثنیٰ اور الجمع کو سمجھیں گے کہ مفرد، مثنیٰ اور جمع کیسے کہتے ہیں۔ مفرد عربی زبان کا لفظ ہے جسے اردو میں واحد کہا جاتا ہے، مثنیٰ جسے تثنیہ کہا جاتا ہے اور جمع کو جمع ہی کہا جاتا ہے۔ مفرد یعنی واحد چیز، کوئی ایک چیز کا ذکر ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مفرد ہے یعنی واحد ہے۔ اور مثنیٰ دو چیزوں کو ہم تثنیہ کہیں گے، اور دو سے زائد جو بھی چیزیں ہوں گی، جتنی بھی ہوں گی وہ جمع میں آئیں گی، یعنی ایک چیز واحد ہوگی، دو چیزیں مثنیٰ ہوں گی، اور دو سے زائد جتنی بھی ہوں گی وہ جمع میں آئیں گی۔ تو اس کی تقسیم ہے کہ الاسم ینقسم الی ثلاثۃ اقسام، کہ اسم کو تقسیم کیا گیا ہے تین اقسام پر، مفرد و مثنیٰ و جمع، واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے، یعنی اسم کو تین اقسام پر تقسیم کیا گیا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مفرد کسے کہتے ہیں۔ المفرد ما دل علی شیء واحد، واحد کسے کہتے ہیں، مفرد کسے کہتے ہیں، جو دلالت کرے علی شیء واحد، یعنی ایک چیز پر جو دلالت کرے گا اسے ہم مفرد کہیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے کرجلین، جیسے کہ مرد، اب رجل واحد کے لیے آتا ہے، ایک مرد کو کہا جاتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ واحد ہے۔ امراتن، ایک عورت، قلم، ایک قلم، یعنی یہ تمام چیزیں واحد ہونے پہ دلالت کر رہی ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مفرد ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے المثنیٰ یعنی تثنیہ، تثنیہ کسے کہتے ہیں، ما دل علی شیئین، جو دلالت کرے دو چیزوں پر، ما دل علی شیئین اثنین، یعنی دو چیزوں پر جو دلالت کرے، بزیادت الف و نون او یا و نون فی آخرہ، تثنیہ کسے کہیں گے کہ جو دو چیزوں پر دلالت کرے لفظ کے آخر میں الف اور نون یا پھر یا اور نون کی زیادتی کے ساتھ، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ تثنیہ ہے۔ ما دل علی شیئین اثنین بزیادت الف و نون او یا و نون فی آخرہ، کہ تثنیہ اس کو کہیں گے جو دو چیزوں پر دلالت کرے گا لفظ کے آخر میں الف اور نون یا پھر یا اور نون کی زیادتی کے ساتھ۔ کرجلان و رجلین، اس کی مثال ہوگی، رجل واحد تھا، ہم نے پڑھا مفرد کی تعریف میں اور اس کی مثال میں کہ رجل واحد کے لیے آتا ہے۔ اب ہم نے اس کا مثنیٰ بنانا ہے۔ اب دیکھیں رجلان، الف و نون کا رجل کے آخر میں ہم نے کیا کیا، الف و نون کا اضافہ کر کے تثنیہ بنا لیا، یا پھر آخر میں جیسے کہ تعریف میں ہے کہ یا اور نون کا اضافہ کر لیں گے تو یا اور نون کی زیادتی کر کے ہم نے اس کو تثنیہ بنا لیا، یعنی کرجلان و رجلین۔ تو تثنیہ بنانے کا یہ قاعدہ ہے کہ آخر میں یا پھر آپ الف نون لگا لیں گے یا پھر اب یا اور نون کا اضافہ کر کے اس کو آپ تثنیہ بنا لیں گے۔ آگے ہمارے پاس امراتان و امراتین، اب ہم نے اوپر پڑھا امراتن ایک عورت کو کہتے ہیں، جب ہم نے اس کی تثنیہ بنانی تھی تو ہم نے کیا کیا، آخر میں الف و نون کا اضافہ کر لیا یا پھر ہم یا اور نون کے اضافے کے ساتھ اس کا تثنیہ بنا لیں گے، یعنی امراتان اور امراتین۔ آگے ہمارے پاس ہے قلم، قلم واحد تھی، جب ہم نے اس کی تثنیہ بنائی، یعنی دو کلمیں ہمارے پاس تھیں تو ہم نے کیا کہا، قلمان و قلمین، یعنی آخر میں الف و نون کا اضافہ یا پھر یا اور نون کے اضافے کے ساتھ ہم نے اس کا تثنیہ بنا لیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کسی بھی جملے کے اندر ہم نے جب کہنا ہے کہ دو مرد، تو وہاں پہ ہم رجلان تثنیہ لائیں گے یا رجلین لائیں گے، تو یہ تثنیہ کے اعراب ہوتے ہیں، اور تثنیہ کے اعراب اصلی نہیں ہوتے، یعنی اصلی اعراب ہوتے ہیں زبر زیر اور پیش، تثنیہ کے اعراب ہوتے ہیں فرعی اعراب ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اعراب جو ہیں وہ الف واو اور یا کے ساتھ ظاہر کیے جاتے ہیں، فرعی اعراب ان کو کہتے ہیں جو الف واو اور یا کے ساتھ ظاہر کیے جائیں، تثنیہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کی انشاءاللہ ہم اعراب پڑھیں گے آگے جا کے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے جملے میں کہاں پہ رجلان لانا ہے اور کہاں پہ رجلین لانا ہے، یعنی دونوں تثنیہ، لیکن جملے میں اعراب کے اعتبار سے ہم نے اس کو پھر وہاں پہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم رجلان لائیں گے یا رجلین لائیں گے۔ آگے ہمارے پاس ہے جمع، جمع کسے کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں کہ ما دل علی اکثر من اثنین، یعنی جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، دو چیزیں تھیں تو وہ تثنیہ ہو گئی، لیکن جب دو سے زیادہ ہو جائیں گی تو وہ جمع میں آ جائیں گی، یعنی ما دل علی اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ پر دلالت کریں گی اسے ہم جمع کہیں گے۔ مثل رجال نساء اور اقلام، اب دیکھیں رجل واحد تھا، تثنیہ بنائی رجلان یا رجلین، اور اس کی جمع بنائی، یعنی دو سے زیادہ اگر مرد ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے، رجال۔ اسی طرح سے امراتن واحد تھا، امراتان دو عورتیں تھیں، تثنیہ تھا، اور نساء اس کی جمع آتی ہے، یہ جمع خلاف قیاس آتی ہے، اسی طرح سے استعمال کی جاتی ہے، امراتن واحد ہے، امراتان تثنیہ ہے اور اس کی جمع نساء نہیں آتی ہے،
آگے ہمارے پاس ہے کلم واحد تھا، ہم نے تسنیہ بنائی کلامان یا کلمین، اور جب یہ ہمارے پاس دو سے زیادہ ہو جائیں گی تو ہم کیا کہیں گے اقلام. تو اس میں دو سے زیادہ اگر ہمارے پاس کلمیں ہوں گی تو ہم کہیں گے اقلام. تو جمع کیا ہم کہیں گے، جمع کس کو کہتے ہیں کہ ما دل علی اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اسے ہم جمع کہیں گے. مثل رجال نساء اقلام. اگر یہ ہمارے پاس ہے، ہم نے جمع کو پڑھا، اس کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے اس کی مثالیں دیکھی، آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے انواع الجمع، جمع کی اقسام. ينقسم الجمع الى ثلاثة اقسام، تقسیم کیا جاتا ہے جمع کو تین اقسام پر. سب سے پہلی جو جمع کی قسم ہے وہ ہے جمع تکسیر، دوسری ہے جمع مذکر سالم، اور تیسری ہے جمع مؤنث سالم. اب سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے جمع تکسیر. اب آسان لفظوں میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ تکسیر کسر سے ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی. ٹھیک ہے، کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی. جمع تکسیر کو اس طرح سے کیوں کہا گیا ہے کہ یہ جمع تکسیر ہے؟ تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب ہم واحد سے جمع بنائیں گے، جب ہم واحد سے جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی جو واحد ہے وہ اپنے اصلی حالت پر نہیں رہتی، اس کی اصلی حالت یعنی واحد والی حالت ٹوٹ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع تکسیر ہے، یعنی اس کی واحد ٹوٹی پھر یہ جمع بنی. کیسے؟ مثال کے طور پہ رجل ہم نے پڑھا تھا واحد، ہم نے اس کی جمع بنائی رجال. اب رجل کی واحد مطلب رجال ان کی واحد رجل تھا، رجل کے اندر تین لفظ تھے واحد کے، را جیم اور لام. لیکن جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو را جیم اور لام کے درمیان میں الف آ گیا. مطلب کیا کہ واحد ٹوٹ گیا، واحد کے درمیان میں الف آ گیا. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ رجل جو ہے رجال کی جمع تو ہے لیکن یہ جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے. کیوں؟ کیونکہ واحد ٹوٹ گیا. واحد کے اندر تین لفظ تھے را جیم اور لام، جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو را جیم اور لام کے درمیان میں الف کا اضافہ کیا تو اس کی جمع بنی، تو یہ جمع تکسیر ہے. آگے اب جمع تکسیر کی تعریف بھی دیکھ لیں کہ ما دل علی اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، بتغیر صورت مفردہ، یعنی مفرد یعنی واحد کی صورت کی تبدیلی کے ساتھ. جو دو پر دلالت بھی کرے اور واحد میں یعنی مفرد میں، مفرد کی جو صورت ہے اس کی تبدیلی کے ساتھ جو دو سے زیادہ چیزوں پہ دلالت کرے گا وہ جمع تکسیر کہلائے گا. یعنی جمع تو وہ ہے، دو سے زیادہ پہ وہ دلالت کر رہا ہے. تکسیر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی واحد کی جو صورت تھی وہ بدل گئی ہے. جیسے کہ کرجال میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح ترکن، طریقن کی جمع ہے. اب دیکھیں طریقن واحد ہے اور توارا یا اور کاف تھے، جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو اس میں سے یا کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، یا گر گئی. تو کیا مطلب تبدیلی آئی واحد کے اندر، یا ہے ہی نہیں جمع میں، تو مطلب یہ کہ یہ جمع تکسیر کی مثال ہے. اس طرح کتابن، کاف تا الف اور با یہ واحد تھی، جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو کاف تا ایسے ہی رہا لیکن الف کو ہم نے حذف کر دیا، یہ بن گیا کتبن. تو مطلب اس میں تبدیلی آئی واحد کے اندر، تو یہ بھی جمع تکسیر کی مثال ہوگی. آگے ہے ہمارے پاس جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم ما دل علی اکثر من اثنین بزیادۃ واو و نون او یا و نون فی آخرہ، یعنی جمع مذکر سالم کسے کہیں گے؟ پہلے تو آپ سالم سے سمجھ لیں کہ وہ جمع جو سالم ہوگی یعنی اس کی واحد کی بنا نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے، اس کے آگے پھر آپ لفظوں کا اضافہ کریں گے تو پھر وہ جمع مذکر سالم بن جائے گی. کیسے؟ ما دل علی اکثر من اثنین، جو دلالت کرے دو سے زیادہ پر، بزیادۃ زیادتی کے ساتھ، واو اور نون کی. زیادتی مطلب لفظ کے آخر میں آپ بڑھائیں گے واو اور نون کو یا پھر یا اور نون کو، تو آپ اس کو جمع مذکر سالم بنا لیں گے. کیسے؟ جیسے عالم کی جمع ہے عالمون. ٹھیک ہے، اب دیکھیے عالم عین الف لام اور میم، جب ہم نے اس کی جمع بنائی عین الف لام اور میم یہ اپنی جگہ پہ رہے، صرف آخر میں ہم نے اس کا کیا کیا، واو اور نون کا اضافہ کر لیا اور ہم نے اس کی جمع مذکر سالم بنا لی. تو سالم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کی واحد سے جمع بنائی ہے تو وہ جمع واحد نہیں ٹوٹی، واحد سلامت رہی ہے، تو اسے ہم کہیں گے جمع مذکر سالم. یعنی آخر میں واو اور نون یا پھر یا اور نون کی زیادتی کے ساتھ جو جمع آئے گی اور وہ واحد کی بنا پر اپنے واحد کی بنا اس کی قائم رہے گی تو وہ ہوگی جمع مذکر سالم. جیسے عالمون اور عالمین، اس طرح سے قادمون اور قادمین. اب دیکھیں قادمون کے اندر بھی قادمون واحد ہے، قادمون ہم نے جمع بنائی، کاف الف دال اور میم یہ اپنی بنا پہ رہے یعنی واحد اپنی اصل پہ رہا، آگے ہم نے واو اور نون یا پھر یا اور نون کا اضافہ کر کے ہم نے اس کی جمع بنا لی. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جو جمع ہے یہ جمع مذکر سالم ہے. آگے ہے جمع مؤنث سالم، یعنی ما دل علی اکثر من اثنتین بزیادۃ الف و تا فی آخرہ.
جمع مؤنث سالم کیا ہے؟ جمع تو وہ ہے کیونکہ وہ دو سے زیادہ پہ دلالت کر رہی ہے، اور مؤنث سالم یعنی اس کے آخر میں ما دل علی اکثر من اثنتین جو دلالت کرے میں دو سے زیادہ پر، لفظ کے آخر میں الف اور تا کی زیادتی کے ساتھ۔ اب آپ نے فرق سمجھنا ہے، مذکر سالم کے آخر میں کیا چیز ہوگی؟ واو نون یا پھر یا اور نون، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور اگر لفظ کے آخر میں الف اور تا کی زیادتی ہے تو وہ جمع مؤنث سالم ہوگی۔ پہلے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ جمع سالم ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیسے؟ یعنی جیسے ہے ہمارے پاس عالم کی مثال تھی، ہم نے دیکھ لیا جی عالم سے عالمون بنا، واحد ٹھیک رہی ہے تو مطلب یہ جمع سالم ہے۔ پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے آخر میں واو نون ہے یا پھر یا و نون ہے، اگر واو نون اور یا نون ہے تو پھر وہ جمع مذکر سالم کی مثال آ جائے گی، اور اگر اس کے آخر میں الف اور تا ہے تو یہ جمع مؤنث سالم کی نشانی ہوگی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے تو جمع سالم، لیکن کون سی جمع ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم جمع مؤنث سالم بناتے ہیں تو اس کے آخر میں الف اور تا ہوتی ہے۔ ما دل علی اکثر من اثنتین جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، بزیادۃ الف، الف اور تا کی زیادتی کے ساتھ، لفظ کے آخر میں الف اور تا کی زیادتی کے ساتھ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ قادمات و کاتبات، جیسے قادمات اور کاتبات، یعنی کھڑے ہونے والے بہت سے اور لکھنے والے بہت سے۔